کے درد کے ساتھ اگر دوسری علامات یہ اوپر والی آ رہی ہیں تو پھر وہ ٹائلٹ والا جن ہوگا. ہو سکتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے ہو سکتا ہے سردی لگنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ جوڑوں میں درد ہو, کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اور بھی کئی اسباب ہو سکتے ہیں. تو ایک علامت سے دوسری علامات جب ٹیلی ہوں گی تو پھر جا کر کنفرم ہوگا کہ ہاں یہ بیماری ہے اس آدمی کی. اس کا علاج سورہ بقرہ کی تلاوت سننا یا پڑھنا. سورہ قلم نون والقلم 29ویں سپارے کی دوسری صورت, یہ بہت ہی مفید ہے ایسے مریض کے لیے, اس کو کثرت سے وہ سنے یہ اس صورت کی تلاوت یا پڑھے. اور ایسے مریض کو صفائی کا پابند بنایا جائے کہ وہ روزانہ غسل کرے, کپڑے روزانہ بدلے, نہیں تو کم از کم دوسرے دن بدل لے, اور خوشبو کا استعمال کرے, اور بیت الخلاء جانے کے آداب اختیار کرے. یعنی بیت الخلاء جانے کی دعا, داخل ہونے کی دعا, باہر آنے کی دعا, یہ ساری دعائیں وہ پڑھے تو اس سے انشاءاللہ جو ہے اس کو کافی حد تک جو ہے نا وہ محفوظ رہے گا, پھر وہ فائدہ ہوگا اس کو. بس یہ تھوڑا سا رہ گیا دو, چونکہ ویسے تو 14 قسمیں ہیں جنات کی, میں نے صرف 6 کا جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آج بیان کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ساتھیوں کے سوال و جواب ہوں گے انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے چونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے. تو 5ویں نمبر پر جن ہے جن المقابر, قبرستان کا جن. اس میں اب دیکھ لیں کہ یہ قسم آ رہی ہے اور آپ کے علم میں ہوگا, عموماً آپ نے سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا کہ جو لوگ چلہ کشی کرتے ہیں, پیر بنتے ہیں, عامل بنتے ہیں, وہ زیادہ تر قبرستانوں میں جا کر, جنگلات میں جا کر, وادیوں کے اندر جا کر, وہاں پر ایک اپنا خاص دائرہ بنا کر وہاں پر وہ پڑھائیاں کرتے ہیں. تو یہاں سے یہ ہمارا جو علم ہے یہ بتا رہا ہے کہ قبرستان کا جو جن ہوتا ہے, چاہے وہ موکل کے طور پر آئے, چاہے جادوگر کے طور پر آئے, چاہے وہ عاشق کے طور پر آئے, کسی بھی صورت میں اس کی اپنی آگے علامات آ رہی ہیں. لیکن قبرستان کے اندر کثرت سے جنات ہوتے ہیں. اسی لیے دیکھیے دعا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو کیا کہو, السلام علی اہل الدیار ان المسلمین والمؤمنین انتم سابقون ونحن بكم للاحقون انا اسال اللہ لنا ولکم العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. جنرل طور پہ آپ میت کو بھی سلام کر رہے ہیں, اور جو وہاں پر رہ رہے ہیں اوپر ان کو بھی آپ سلام کر رہے ہیں, لیکن آپ کی تخصیص ہے کہ مومنین اور مسلمین کے لیے ہے. اس سے مشرکین بھی نکل گئے, مبتدعین اور کافر بھی نکل گئے, دوسرے بھی ختم ہو گئے, اور جو مسلمان جنات ہیں ان پر بھی آپ نے سلام کر دیا, اور جو شریر جنات وہاں پر ہیں ان کی سلامتی سے اللہ تعالیٰ نے, ان کے شر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر دیا یہ دعا پڑھنے سے. تو اس کے ایک تو عام حالات ہیں, اور دوسرا قبرستان میں جا کر چیخو پکار کرنا. بعض لوگ قبروں پہ جا کر اونچی اونچی آواز میں روتے ہیں, واویلا کرتے ہیں, اور ویسے بیٹھ کر وہاں پر میت کی یاد میں یا دعائیں کرتے ہوئے رونا, یہ منع ہے. وہاں پر جا کر صرف میت کے استغفار کے لیے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم, یہ جو میت کی دعائیں ہیں یہ پڑھنا بس. رونا قبرستان میں جائز نہیں ہے, روئیں اللہ کے گھر میں آ کر, اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو کر انسان روئے. تو قبرستان میں رونا یا چیخو پکار کرنا, یا پھر قبرستان میں سونا. بعض لوگ قبرستان میں آپ نے دیکھا ہوگا, یہ ملنگ ٹائپ ہمارے پاکستان میں تو بہت زیادہ ہیں کہ وہ قبرستانوں میں راتیں گزارتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے اوپر جنات جلدی آ جاتے ہیں جو رات قبرستان میں بسر کرتے ہیں. قبر کے اوپر بیٹھ جانا, یعنی آپ قبرستان میں گئے, بیٹھنا نیچے چاہیے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ قبر کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے. اور جب کوئی انسان کسی قبر کے اوپر بیٹھتا ہے تو بعض دفعہ اس قبر کے والے کا ہمزاد وہاں پر ہوتا ہے, یا جو دوسرے قبرستان کے جنات ہوتے ہیں ان میں سے کوئی وہاں پر اگر جن ہوگا اور آپ جب بیٹھیں گے تو وہ آپ کے اوپر اٹیک کر دے گا, آپ کو اپنا شکار بنا لے گا. تو قبروں پر بیٹھنا نہیں چاہیے. اور پھر رات کو قبرستان خاص کر جو ہے نا وہ بغیر دعائیں پڑھے گھر سے نکلنے کی اور قبرستان جانے کی سلام کرنے والی اگر نہیں ہے تو پھر رات کو قبرستان نہیں جانا چاہیے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کی جو علامات ہیں اس کی آگے آ رہا ہے کہ رات کو نیند کا نہ آنا. عموماً آدمی رات کو لیٹ سوتا ہے یا بالکل ہی نیند نہیں آتی, پھر اس کو جو ہے نا وہ سلیپنگ پل لینی پڑتی ہیں, نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. تو رات کو نیند کا نہ آنا. قبرستان یا بے آباد زمینوں کے اندر یا کھیتوں میں جانا, یعنی آدمی کا دل کرتا ہے کہ یا تو وہ قبرستان کی طرف جائے کثرت سے, یا پھر دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کثرت سے قبرستان جاؤ, آپ نے فرمایا اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو کہ یہ تمہارے دل کو, زنگ کو ختم کرنے والی چیز ہے. تو ایک آدمی اگر کثرت سے قبرستان جاتا ہے تو یہ اس کو موت کے یاد کرنے کی علامت نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر دوسری اس کی اسیب زدگی کی علامات ہیں تو وہ جن اس کو جو ہے نا وہ قبرستان میں لے کر جاتا ہے. تو کھیتوں کے اندر یا عام زمینوں میں زیادہ تر جانا, یا پھر
مریض کا ایک ہاتھ یا پاؤں جو ہے نا وہ شل ہو جانا، اور عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ جو فالج ہوتا ہے انسان کو، بعض کیس، ہمیں ہر ایک کیس کی بات نہیں کرتے، بعض تو دماغی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے وہ، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جب قبرستان کا جن ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی جب فالج کا اٹیک ہوتا ہے تو اس کی علامات بتاتی ہیں کہ یہ جن جو ہے قبرستان تک ہے، پھر جب اس کا علاج ہوتا ہے تو اس کا فالج ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ جن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایک اس کا ہاتھ اور پاؤں شل ہو جانا، خواب میں مردے یا قبرستان دیکھنا، یا اپنی موت کو اپنے قریب دیکھنا، یہ دیکھنا میں مر رہا ہوں، یہ میری موت قریب ہے، یہ دل کے اندر زیادہ وہ خوف رات کو محسوس کرتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، میرا گھر گرنے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، ہر وقت خوف کا محسوس ہونا، تو اس چیز کا جو ہے نا یہ علامت ہے کہ یہ قبرستان کا جن ہے۔ اور پھر جسم میں گرمی کا احساس، پورے جسم میں گرمی کا ہر وقت احساس رہنا، زیادہ گرم کا رہنا جسم کا، یہ بھی اس چیز کی طرف علامت ہے کہ یہ قبرستان کا کوئی جن ہے۔ تو اس کا علاج سورۃ البقرہ کی تلاوت سننا یا پڑھنا۔ اب دیکھیں ہر چیز جن کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت آ رہی ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر جنات بسیرا نہیں کرتے، اور جادوگر اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جو نہیں پڑھتا وہ حسرت کرے گا، کل ندامت کرے گا قیامت والے دن کہ کاش میں نے سورہ بقرہ پڑھی ہوتی یا سنی ہوتی۔ تو ہر چیز بیماری کے علاج میں سورہ بقرہ جنرل طور پر آ رہی ہے۔ سورہ صافات، یاسین کے بعد اگلی سورہ جو ہے اس کا پڑھنا، اور سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، اس سورت کا پانی کے اوپر دم کر کے پڑھنا، پینا، اس سے غسل کرنا، اور اس سورت کا کثرت سے پڑھنا، یہ اس قبرستان کے جنات کے علاج میں بہت اہم ہے۔ اور پھر خوشبو کا استعمال یہ بھی مریض کرے گا، غسل بیری کے پتوں سے یا دم والے پانی سے غسل کرنا، اور اپنی موت کو خود یاد کرنا، قبرستان جا کر نہیں، ویسے گھر میں بیٹھ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا اور اپنے آخرت کو یاد کرنا، یہ اس چیز کو جو ہے نا اس کے علاج کے لیے ممد و معاون ثابت ہوگا۔ تو آج کے درس کا جو آخری عنوان آ رہا ہے اس میں وہ ہے عامر البیت، جو کہ عرب جو یاد کرتے تھے جن ناموں سے، اس میں بھی آیا تھا عامر البیت، ایک جنوں کی نام ہے۔ تو ایک ہے یعنی کہ یہ وہی جنات ہیں جو گھروں کے اندر رہتے ہیں، تو اس کی اپنی علامات آ رہی ہیں، آگے اسباب بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ جن کب انسان کو تنگ کرتا ہے؟ عام حالات کے علاوہ، یعنی جو جنرل طور پہ سیب زدگی کی علامات ہیں ان کے علاوہ، گھر میں اللہ کا ذکر نہ کرنا، یعنی قرآن کی تلاوت بہت کم ہو اس میں یا نہ ہونے کے برابر ہو، ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے، میوزک بج رہا ہے، اور غفلت اور لاپرواہی ہے، تو گھروں میں اللہ کا ذکر کا نہ کرنا۔ عورت یا مرد کا برہنہ ہونا بغیر ذکر کے گھر کے اندر، اور بغیر دعا پڑے اگر کمرے میں یا صحن میں یا کسی بھی صورت میں اگر کوئی گھر میں فرد اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، اپنے وہ کپڑے اتارتا ہے کسی، چاہے وہ ضرورت کے لیے اتارتا ہے، تو اس کو بسم اللہ ستر من اللہ یا بسم اللہ یہ پڑھ کر اتارنے چاہیے، ویسے تو نہیں تو گھر کا جو عامر البیت جو گھروں والے جنات ہیں پھر ان میں سے کوئی بھی چیز پیچھے آ سکتی ہے۔ انسان کا جن پر زیادتی کرنا، یعنی گھر میں اس نے کسی ایسے وقت میں اچانک وہ داخل ہوا اور سلام نہیں کہا، گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھی، کمرے میں گیا تو سلام نہیں کہا، اور قرآن مجید سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو جب تم اپنے گھروں میں بھی جاؤ تو پہلے السلام علیکم کہو، اور اگر تمہیں کوئی آواز وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر بھی سلام کر کے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جب سلام کرو گے تو وہاں پر جو جنات چاہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہیں ان کے شر سے پھر تم امن میں آ جاؤ گے۔ اچھا، اس میں ایک جو بڑا سبب آ رہا ہے گھر میں سر عام فحاشی اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب، یہ بھی ایک سبب ہے عامر البیت جن جو ہوتے ہیں گھروں والے جو جنات ہیں ان کے چمٹنے کا، کہ بعض گھروں میں عموماً ہم بھی دیکھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر وہ رسم مہندی ہو رہی ہے جی، گانا بجانا ہو رہا ہے، پھر اس میں اور رسمیں چلتی ہیں، تو میوزک اونچی آواز میں چلتا ہے، پھر لڑکیاں جو ہے وہ ڈانس کرتی ہیں، لڑکے ان کے ساتھ مکس ہو کر کام کرتے ہیں سارا، اور بعض پھر دوسرے غلط کاموں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ اسباب ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ گھر کے جنات پھر ان بچیوں کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں۔ اب گھر میں شادی کا فنکشن ہوا یا کوئی بھی اس طرح کی رسم ہوئی، چند دن کے بعد اسی گھر کی بچی یا جو اس مجلس میں مہمان آئے تھے ان میں سے کسی کی بچی یا بچہ وہ کہتا ہے جی کہ میرا سر پکڑا گیا، جب سے میں اس مجلس سے آیا ہوں میری طبیعت خراب ہے، بخار ہی نہیں ٹوٹ رہا، یا تو پھر اس کو نظر لگ گئی یا پھر وہ جب اس غلط حرکت میں جن کوئی آ گیا اس کے اوپر، اب وہ اس کے اوپر سوار ہے۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے، ایسی مجالس سے پرہیز کرنا، اور زیادہ تر گھر کے اندر غمگین ہو کر بیٹھے رہنا اور روتے رہنا،
یعنی جب گھر کا جن کسی انسان جو یعنی ابھی آیا نہیں ہے لیکن ایک آدمی ہر وقت مغموم محزون رہتا ہے, سوچ و بچار میں رہتا ہے, ٹینشن کا شکار رہتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے بیٹھے, تو ہو سکتا ہے اس حالت میں بھی, جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں جمعے والے دن یہ بات بیان کی تھی کہ 4 حالتوں میں جن انسان کے اوپر جسم میں داخل ہوتا ہے, اور ان میں سے ایک حالت یہ ہے کہ جب انسان رو رہا ہوتا ہے غمگینی کی حالت میں, تو اس کا جب دماغ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا تو جن انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے, اور وہی چیز یہاں پر بھی آ رہی ہے. اللہ اکبر. اب اس کی علامات, مریض کا گھر سے نکلنے کو دل نہ کرنا, کام کے حوالے سے ویسے زیادہ تر اپنے آپ کو گھر میں رکھنا, پابند ایک کمرے میں بیٹھے رہنا, تنہائی پسند, یہ وہ ساری علامات آتی ہیں اس میں. اچھا, جن کا مریض کے سامنے ظاہر ہو جانا, بعض دفعہ گھروں کے اندر بچیوں کے سامنے یا لڑکوں کے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے, سامنے مریض بتاتے ہیں ہمیں. خوف اور گھبراہٹ, کسی بھی تھوڑی سی ہلکی سی آواز, ہوا کا جھونکا آیا, دروازہ ہلا, ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا, ایسے ڈر جاتا ہے, لڑکی ہے یا لڑکا ڈر جاتے ہیں, خوف محسوس کرتے ہیں. تھوڑا سا اوپر کوئی چلا آدمی چھت پہ یا ہوا کا جھونکا آیا تو ڈر جاتا ہے, ایسے خوف محسوس کرتا ہے. تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کو گھر والا جن جو ہے نا وہ تنگ کر رہا ہے. گھر میں کپڑے کیڑے مکوڑوں کا نکلنا, گھروں کے اندر سے یہ جو لال بیگ, خاکروش وغیرہ اس طرح کے کثرت سے اگر نکل رہے ہیں, آپ اس میں سپرے بھی کرتے ہیں اور تیزاب بھی استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر وہ چیزیں نکل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جنات کا گھر میں عمل دخل ہے. پھر وہاں پر قرآن کی تلاوت, پانی دم کر کے چھڑکاؤ کرنا اور دھونی دینا وہاں پر اس کی لوبان کی یا کلونجی کی یا مرمکی کی, یہ چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں. تو اس کا علاج یہ تھی, اس کا جو ہے نا وہ علامات تھیں. اب آگے اس کا بھی علاج میں سورہ بقرہ اور ہر حال میں اللہ کا ذکر, یعنی گھر میں داخل ہونا سلام, دعا پڑھ کر بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج, بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ٹوائلٹ میں گیا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. سونے لگا ہے تو اللہم بسمک اموت و احیا, اٹھا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. یعنی بات بات پہ اللہ کا ذکر گھر میں کرنا, اور جب بھی کوئی گھر میں سامنے آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام کا کثرت سے پھیلانا, یہ علاج ہے اس چیز کا. اور کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا, سائنس بھی کہتی ہے, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا کریں, اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رات کو آدمی جب کھانا کھا کر سونے لگے تو اپنے ہاتھ دھو کر سوئے, تاکہ کوئی رات کو کوئی جانور اس کے ہاتھ پر آ کر کاٹ نہ لے. تو اس بیماری کے علاج میں بھی یہ چیز بڑی ممد و معاون ہے کہ رات کو وضو کر کے, اور اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ باوضو حالت میں سویا کرتے تھے, تو یہ چیز جو ہے نا اس کا اختیار کرنا, ہاتھ منہ دھونا. اور گھر میں دھونی کا استعمال, یہ جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں, کلونجی, لوبان, مرمکی, ساتر, ان کو مکس کر کے یا کسی ایک چیز کی بھی دھونی گھر میں دن میں دے دینا تھوڑا سا, تو اس سے گھر صاف ہوتے ہیں. گھر میں آنے جانے کی دعا, پانی دم کر کے پینا, غسل کرنا اور چھڑکاؤ, یعنی گھر میں بھی چھڑکاؤ, پانی پیے بھی انسان اور دم کر کے غسل بھی کرے. تو ان 14 جنات میں سے 6 کی علامات اور ان کا علاج, اور اس میں جنرل طور پہ آپ نے دیکھا کہ خوشبو, سورہ بقرہ اور قرآن کی دوسری صورتوں کی تلاوت اور صبح و شام کے اذکار, ہر علاج کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں. اور ہمارے اندر ان چیزوں میں بڑی سستی ہے, بڑی کاہلی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے, اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے کر بھیجا, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. اور دوسری جگہ پر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ بہترین نمونہ وہ یہی نمونہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے ہر قول اور فعل کو اپنائیں, اپنے صبح و شام کی معاملات میں اس کو لے کر آئیں, اس میں ہم سب کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. ان الحمدللہ. بھائی کا سوال بہت موقع محل کی مناسبت سے اچھا ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ معالج کی پہچان کیسے ہوگی, یہ قرآن و سنت کے مطابق کرنے والا ہے یا جادوگر ہے یا جنات موکلات کے ذریعے کام کرنے والا ہے. تو سلف علماء نے اپنی کتب کے اندر تقریباً کچھ 7-8 علامات لکھی ہیں. ان میں سے اگر ایک علامت بھی, اور انشاءاللہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ علامات کون سی ہوتی ہے,
کہ ان میں سے ایک علامت بھی اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ یا تو موکلات والا ہے یا جادوگر ہے، اور اس سے علاج نہیں کروانا چاہیے، بے شک وہ کسی مسجد کا امام ہے، مفتی ہے، کسی بھی کھاتے میں ہے، اگر ان 7-8 علامات میں سے ایک بھی پائی جاتی ہے تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ابھی میں نے یہاں پر ایک بھائی کا علاج کیا، وہ انڈیا سے تعلق ہے ان کا، تو ان کے پاس گلے میں ایک تعویذ پہنا ہوا تھا انہوں نے، ایک بازو میں کڑا پہنا ہوا تھا، وہ کڑا دکھائیں اس میں ہے۔ اب کڑے کے اوپر پچھلے درس میں بھی میں نے غالباً شاید ذکر کیا تھا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کہ یہ کڑا اس نے بازو میں پہنا ہوا تھا، اور اس پہ 786 یعنی 687 وہ لکھا ہوا تھا، اور باقی بھی کچھ اس میں لکھا ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی بار تو اس ساتھی نے یہ پہنا ہوا تھا، اور وہ 4 سال سے بیمار تھا۔ اور ایک میں اس میں اور بھی مزے کی بات آپ کو بتاؤں گا، بہت معلوماتی بات ہے وہ، یہ آج سے کچھ عرصہ اپنے ملک گئے، ان کی والدہ فوت ہوئی، تو وہاں پر گئے تو بیمار ہو گئے، گھر میں نا کسی چیز نے اٹیک کر دیا، رات کو چیخیں ماری بہت زیادہ۔ اچھا، اب وہاں سے آتے ہوئے کراچی میں پاکستان کے اندر انہوں نے کسی عامل سے رابطہ کیا۔ اب دیکھیں عامل کیسے ہوتے ہیں، آن لائن انہوں نے رابطہ کیا ان سے، تو اس نے کہا جی میں آپ کا علاج کروں گا، یہ اس میں آپ یہ جو کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں، لیکن فلک ناس پڑھتے ہوئے اس کو دیکھنا ہے کیونکہ اس میں منتر ہے ساتھ۔ تو اس نے اسے رابطہ کیا، وہ کہتا جی ٹھیک ہے میں 5000 روپے لوں گا، تمہارا علاج کروں گا۔ اب اس نے علاج کیا اس سے کہا بھی اپنا نام بتاؤ، اپنی والدہ کا نام بتاؤ۔ اس نے اپنا اور اپنی والدہ کا نام بتایا، تو وہ کہنے لگا تمہارے اوپر کسی نے جادو کیا ہے اور میں اس کو توڑ کروں گا، تو مجھے 5000 بھیجو۔ اس نے 5000 بھیج دی اس کو۔ اب اس نے علاج کی بجائے اپنی طرف سے ایک اور جن بھیج دیا، اس کا طرف اپنی طرف سے۔ یہ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، اور آج میرے خیال سے کوئی 5-6 دن ہوئے ہیں اس سے میری گفتگو ہوئی ہے جن سے، اور اس کی ریکارڈنگ میرے پاس موبائل میں موجود ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ اس نے، میں نے پوچھا بھی کیوں آئے ہو، کہتا جی مجھے کسی عامل نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا کس نے؟ کہتا ہے جس کے اس نے پیسے دینے ہیں۔ میں نے کہا کس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتے وہ کراچی میں سنوبر کے پتہ نہیں ایسے کوئی نام معالج کا اس نے بتایا، عامل کا۔ تو میں نے کہا کتنے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے 35,000 روپے ابھی اس لڑکے آدمی نے اس معالج کا دینا ہے۔ تو میں نے کہا کس چیز کا؟ کہتا ہے اس نے علاج کروایا اس سے نا، یہ جن بتا رہا تھا۔ تو میں نے کہا خبیث، یہ تو ابھی تک اسی طرح بیمار ہے، رات کو اس کے پاؤں میں سوئیاں اسی طرح چبھتی ہیں، نیند اس کو آتی نہیں ہے، جوڑے میں ابھی تک اسی طرح درد ہے، تو یہ علاج کیا کیا اس نے؟ کس چیز کے وہ پیسے مانگتا ہے؟ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اس پہ، اللہ تعالیٰ نے اس خبیث کو اس کے جسم سے آزادی دی اس کو، اور نکل گیا وہ۔ تو بعد میں نے اس سے پوچھا آدمی سے، میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ تم نے کسی کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں شیخ صاحب، وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب میں ادھر سے واپس آ رہا تھا تو اس وقت میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو میں نے اس عامل سے رابطہ کیا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ اس عامل سے اس نے رابطہ کیا علاج کے لیے، تو عامل نے اس کو کہا بھائی تم پر بھی جن ہے، تمہارے بیوی بچوں پر بھی جن ہے، تمہارے گھر میں بھی جن ہے، تو ہر آدمی کا 5000 روپیہ ہوگا اور تمہارے گھر کا بھی 5000۔ تو ایک یہ تھا اور 7 دوسرے گھر والے، یعنی 6 افراد وہ اور ایک گھر، 7000 یعنی 35,000 روپیہ وہ، اور 5 اس کا 40,000 روپیہ بنتا تھا۔ تو اس نے پیسے حاصل کرنے کے لیے اپنا جن اس کے اوپر بھیج دیا۔ اب وہ 4 سال سے اس کو تنگ کر رہا ہے، رات کو اس کو پاؤں میں سوئیاں چبھوتا تھا۔ اب میں نے الحمدللہ جب قرآن پڑھا اس کے اوپر، ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا اس میں سے۔ اب الحمدللہ وہ آدمی ٹھیک ہے، تقریباً 4-5 دن ہو گئے ہیں، رات کو سوتا بھی صحیح ہے، روزانہ میری نماز کے وقت ملاقات ہوتی ہے اس سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ 4 سال سے اس نے یہ کڑا پہنا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس نے کوئی چیز ہلکا یا کوئی تعویذ پہنا اس نظریے پر کہ اس سے مجھے کوئی شفا، فائدہ یا کوئی نقصان سے میں بچ جاؤں گا، تو وہ شرک ہے۔ اور یہ بھی اسی کے پاس تھا، یہ تعویذ بھی، یہ جو کالا دھاگا اور اس میں یہ ہے۔ اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو میں نے سورت شروع میں پڑھی ہے سورہ ناس، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے سورہ فلق کے اندر، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ جو گریں لگا کر کے کالے دھاگوں میں یا دوسرے دھاگوں میں پھونکے مار کر دیتے ہیں، ان کے شر سے میری پناہ میں آ جاؤ۔ تو علامات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ سے اگر کوئی معالج آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام پوچھتا ہے، سمجھے کہ وہ جادوگر ہے۔ آپ سے آپ کا استعمال شدہ کپڑا منگواتا ہے تشخیص کے لیے، علاج کے لیے، وہ جادوگر ہے۔ آپ سے کوئی خاص علامات کا جانور منگواتا ہے، کالے رنگ کا بکرا، کالے رنگ کا مرغا، یا اس طرح کی کوئی خاص علامات والی چیز منگواتا ہے، تو وہ جادوگر ہے۔ اگر آپ کو کوئی تعویذ اسی طرح کا کوئی بنا کر دیتا ہے جو اس کے اندر شامل ہے، اس میں بند ہے، اور اس میں منتر، عادات، یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں اس میں
یہ سارا اس میں، اور یہ بھی میں نے ایک مریض کے گھر سے لیا ہے، یہ سب اس میں، یہ پتہ نہیں الٹا ہے یا سیدھا ہے، ایک منٹ، ہاں یہ ایسے، اب اس کو فوکس کریں جی ذرا، اس کو یہ دیکھیں، اس میں 786 بھی لکھا ہوا ہے، اور بھی اعداد ہیں، ڈبے بھی بنے ہوئے ہیں، اور یہی تقریباً ہر تعویذ کے اندر لوگ جو ہے نا عامل حضرات یہ بنا کر دیتے ہیں جی۔ نہیں یہ ادھر سے انڈیا سے آیا ہے، ہاں یہاں سے نہیں ملا، یہ انڈیا کا مال ہے، انڈیا کی پروڈکٹ ہے یہ۔ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے یہ، ضروری نہیں کہ انڈیا میں، پاکستان میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں ہے، باقی ملکوں کے اندر بھی، تو یہ چیز ہے، اس میں بہت زیادہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کچھ ہے آگے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ معالج جو آپ سے کپڑا منگوائے، خاص علامات کا جانور منگوائے، اس طرح کا کوئی تعویذ جس میں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی، تحریر کا ہاں ہاں ہاں، میم میم میم، نون 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 نون، واو 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 واو، اس طرح لکھا ہوتا ہے، یا پھر تحریر کی سمجھ ہی نہیں آتی، ایسے نا وہ لائنیں سی لگی ہوتی ہیں بالکل ہی یہ۔ اور اسی طرح آپ کو کوئی ایسی چیز، کوئی چیز آدمی دم کر کے دیتا ہے کہ جو دوائی کے طور پہ بھی نہیں ہے، میڈیسن کے اندر بھی استعمال نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کو کہتا ہے جی کہ یہ آپ استعمال کریں، اور آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ یا پھر وہ آدمی جو منہ کے اندر دم کر رہا ہے، اونچی آواز میں نہیں پڑھ رہا، تو بعض دفعہ وہ بھی ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں وہ منہ کے اندر کیا پڑھ رہا ہے، اور محدثین نے، سلف علماء نے یہ لکھا ہے کہ رقیہ کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ رقیہ اونچی آواز میں پڑھا جائے، اور اس کا مسموع ہو یعنی سنا جائے، اور اس کا مفہوم واضح ہو، اور عربی عبارات کے اندر ہو، عربی کے بغیر جو ہے دوسری عبارات میں وہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح مکلات کے ذریعے یعنی جنات کی مدد سے جو علاج کرنے والے ہیں، سورہ انعام 128 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا۔ وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے جنات بھی اور عامل بھی جا کر اقرار کریں گے کہ اے اللہ، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، اور پھر ہم موت کو اختیار کیا، یعنی مر گئے اور تیرے سامنے آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے النار مسواکم، تم دو سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو غیر شرعی طریقے پر جنات سے ان کو موکل بناتے ہیں اور ان کے ذریعے علاج کرتے ہیں، اور منتر یا تعویذات یا اس طرح کی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے نا ان سے بچنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں کہ اگر وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے جو خاص کر جادوگر ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں، بعض نے داڑھی رکھی ہوتی ہے، بعض بالکل ہی کلین شیو ہوتے ہیں، اور باقی بھی وہ منکرات میں شامل ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فائدہ وقتی طور پہ شیطان ان کو ضرور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ ان کو نہیں ہوتا، شیطان ان کی ہیلپ کرتا ہے تاکہ ایسے لوگوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا یہ ازحد ضروری ہے۔ ہاں، جو قرآن کی آیات واضح طور پر آپ کو پڑھنے کے لیے دیتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی معصورہ دعائیں آپ کو پڑھنے کے لیے دیتا ہے اور انہی سے دم کرتا ہے، یا پھر وہ چیزیں جو میڈیسن دوائیوں کے طور پر، دیسی ادویات کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں، جیسے شہد ہے، زیتون کا تیل ہے، کلونجی ہے، کھجور ہے، لوبان ہے، زعفران ہے، اس طرح کی جو چیزیں جن کا حدیث میں ذکر آتا ہے، وہ اگر کوئی آدمی دم کر کے دیتا ہے یا ویسے بتاتا ہے بھی یہ چیزیں استعمال کرو، تو یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انزل اللہ داء الا انزلہ دواء، کہ اس کی دوا ہے، اس کو استعمال کرو۔ تو یہ وہ علامات ہیں جن کی روشنی میں ایسے آدمی کو جانچا اور پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ اکثر لوگ صرف ایک یا دو علامات کی موجودگی کو پا کر جادو اور جنات کے چکر میں ہی پڑے رہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا پھر ہر چیز کو جنات یا جادو سے ہی ملا دیتے ہیں؟ آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ آج کے درس میں جو چیز میں نے بیان کی ہے اس میں کافی علامات سامنے آئی ہیں۔ اگر ایک دو علامات کوئی محسوس کر رہا ہے تو ایک دو علامات میں تو مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ آدمی اپنا علاج خود بھی کر سکتا ہے، کہ وہ قرآن کی تلاوت سنے، خوشبو استعمال کرے، صبح و شام کے اذکار شروع کر دے، مجھے امید ہے کہ وہ ایک دو تین علامات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اس کی۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو یہ فزیکلی مسئلہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دی، یا اگر جنات کا بھی تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا معاملہ جلدی حل کر دیا۔ ہاں، اگر وہ جادو یا جنات کی دو تین علامات تھیں، لیکن جب اس نے تلاوت شروع کی، سننا یا پڑھنا یا خوشبو کا استعمال شروع کیا، اور پھر اس کی بیماری میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا چلا گیا،
کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرے اور اپنی تشخیص کروائے کہ آیا کوئی میڈیکل کا مسئلہ نہ ہو، اس لیے کہ جناتی بیماریاں اور میڈیکل کی بیماریوں میں تقریباً 80% علامات ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں، اور اس کا فرق اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس آدمی اس مریض کے اوپر قرآن پڑھا جائے یا وہ خود پڑھے، اس سے اگر اس کو فائدہ ہو جائے تو اس کو محسوس کر لینا چاہیے کہ ہاں میرا معاملہ روحانی تھا، اور اگر دوائی سے فائدہ ہو رہا ہے تو پھر اس کو پہلے یقین کر لینا چاہیے کہ میرا میڈیکل کا مسئلہ ہے، فزیکلی مسئلہ ہے، اور دوائی سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شفا دے گا، لیکن اس کے باوجود اس کو قرآن کی تلاوت تھوڑی بہت سننی اور اذکار لازماً کرنے چاہیے۔ یہ سوال آیا ہے جی کہ گھروں میں جو جن چیزیں ادھر ادھر کرتے ہیں کیا وہ چیزیں اٹھا کر کہیں باہر لے جاتے ہیں یا وہیں گھر میں ہی کہیں غائب رکھتے ہیں یا کر دیتے ہیں؟ تو بات بالکل صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت اس کی دلیل ہے جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ کھجوریں جنات نے چوری کی تھیں، نکالنے کی کوشش کی تھی 3 راتوں میں۔ تو گھروں کے اندر مثال کے طور پہ آپ نے ایک جگہ پہ چیز رکھی، تھوڑی دیر بعد دیکھا وہاں پر نہیں ہے، کسی اور جگہ پر ہے، تو جنات بعض دفعہ یہ کرتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے کہ آپ گھر میں جہاں بھی کوئی چیز رکھیں بسم اللہ پڑھ کر رکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب شام کا ٹائم ہوتا ہے تو جنات پھیلتے ہیں، لہٰذا اس وقت بسم اللہ پڑھ کے اپنے دروازے بند کرو، بسم اللہ پڑھ کے بچوں کو کمروں میں داخل کر لو، بسم اللہ پڑھ کے جانوروں کو کمروں میں داخل کر لو، اور جو برتن کھلے ہیں ان کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو۔ تو ہر جگہ پر بسم اللہ پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام کر لیا جائے تو شیطان اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو گھر میں اگر کوئی چیز اس طرح آگے پیچھے ہو رہی ہے، غائب بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اس کی جگہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی بندہ گھر کا فرد اقرار نہیں کرتا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، تو جنات بعض دفعہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو گھر کے اندر اونچی آواز میں سورہ بقرہ کی تلاوت یا خود کی جائے یا کیسٹ میں CD میں لگائی جائے، اور دوسری صورت میں جب بھی کوئی چیز کہیں پہ رکھی جائے تو بسم اللہ پڑھ کر رکھی جائے، اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو اٹھایا جائے، تو پھر وہ چیز شیطان کے اثر سے محفوظ ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک چیز کا میں اشارہ کر دوں کہ عموماً گھروں میں جب لوگ ہم سے یا کسی سے بھی پوچھتے ہیں، وہ لوگ وظیفہ تو بتا دیتے ہیں لیکن پرہیز نہیں بتاتے۔ جس گھر میں، جب میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ میوزک چل رہا ہوگا، تصویر ہوگی یا کتا ہوگا، وہاں پر قرآن کی تلاوت کا یا ذکر اذکار کا فائدہ نہیں ہوگا، پھر بھی چیزیں غائب ہوں گی، جنات تنگ کریں گے۔ میوزک بند کریں، تصویریں وہاں سے غائب کریں، شو پیس جتنے بھی ہوں وہاں پر جاندار چیزوں کو ان کو ہٹائیں، اور کتا اگر ہو تو اس کو گھر کی 4 دیواری کے ایک سائڈ پہ مخصوص جگہ پہ رکھا جائے، عام گھروں میں اس کو نہ رکھا جائے، تو پھر ان اذکار کا اور سورہ بقرہ کا اور باقی دعاؤں کے پڑھنے کا فائدہ ضرور ہوتا ہے ہم کو۔ میاں بیوی کے درمیان جو جن لڑائی جھگڑا کرواتا ہے وہ کون سی قسم کا جن ہوتا ہے؟ اس میں 2 یا 3 قسم کے شامل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عاشق جن جو پہلے نمبر پہ آیا تھا، اگر وہ بیوی کے ساتھ ہے یا شوہر کے ساتھ ہے تو زیادہ تر وہی سبب بنتا ہے۔ دوسری صورت جادو کی ہوتی ہے کہ اگر کسی نے جادو کیا ہوا ہے تو جادو کی وجہ سے بھی میاں بیوی کے درمیان، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ہے کہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ جادو کے ذریعے جب تفریق ہوتی ہے تو تفریق شروع لڑائی سے ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو اونچا اونچا بولنا، پھر گالی گلوچ دینا، پھر مار کٹائی کرنا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ شوہر طلاق دے دیتا ہے اس کو۔ تو زیادہ تر اس میں عاشق جن شامل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جادو کی وجہ سے جو جن آیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت میں اگر عاشق نہیں تھا شادی سے پہلے اور بعد میں جادو والا بھی معاملہ نہیں ہے تو یا پھر ٹائلٹ والا ہوگا یا جو دوسرا کوئی باہر سے کوئی، یعنی اسیب زدگی والا کوئی بھی جن جو ہے نا، پھر وہ یہ عمل کر سکتا ہے، لیکن زیادہ اس میں چانس یا عاشق کا ہوتا ہے یا جادو والے کا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے میں۔ سوال آیا جی کہ کیا ہر جن ابلیس کے ساتھ تعلق میں ہوتا ہے؟ ہر جن ابلیس کے ساتھ تعلق میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ جن کی ایک آیت میں فرمایا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم یعنی کافر و مشرک بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔
اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے اور رسول اللہ کی بعض احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان جنات ہیں ان کا شیطان سے تعلق نہیں ہوتا. جیسے مسلمان جو انسان ہے اس کا شیطان سے تعلق نہیں ہے, اس کا اللہ سے رحمان سے تعلق ہے. اور اسی طرح جو جن مسلمان ہے اور وہ نیک ہے, نمازی, پرہیزگار ہے, عبادت گزار ہے, اس کا شیطان سے تعلق نہیں ہے. یہ ایک مخلوق ہے جیسے ہم مخلوق ہیں. انسانوں کے اندر جیسے شریر لوگ ہیں, اسی طرح جنات کے اندر جو شریر جنات ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے. اور جو شیطان ہے ان کا تعلق جو ہے نا وہ ابلیس سے کے ساتھ ہے. ہر جن کا تعلق ابلیس سے نہیں ہوتا. کیا غیر مسلم پر سے جنات اتارنے کا بھی یہی طریقہ ہے؟ ہاں بالکل یہی طریقہ ہے جو جائز ہے, وہ قرآن کے ذریعے ہی ہے اور دعاؤں کے ذریعے. نام کی تاثیر بتانے والوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ عدد نکالتے ہیں اور عموماً متعلقہ شخص کی شخصیت اور عادت کے بارے میں کافی صحیح بتاتے ہیں. اس میں نمبر 2, اس میں بھی جن کا کوئی دخل ہوتا ہے؟ یہ بات تقریباً پچھلے درس میں بھی ہم نے بیان کی تھی کہ جو لوگ نام کے عدد نکالتے ہیں وہ جنات کے ذریعے ہی کام لیتے ہیں, اس لیے کہ کسی بھی شخص کی پرسنل جو معلومات ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یا اس انسان کو پتہ ہوتی ہیں. اگر عامل کسی آدمی کا نام لے کے اور اس کو معلومات بتاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے موکل کے ذریعے اس آدمی کے ہمزاد سے یا اس کے گھر کا جو عامر البیت ہے اس سے معلومات لے لی اور اس کو پھر بتانا شروع کر دیا. تو جیسے یہ سوال کرنے والا نے بھی لکھا ہے کہ وہ عموماً شخصیت کے بارے میں جو بتاتے ہیں وہ صحیح بتاتے ہیں. تو آج ہی میں کتاب میں پڑھ رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ انہوں نے نبی اکرم سے سوال کیا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ کاہن جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہے جو حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں, یعنی صحیح چیزیں, یعنی کہ نشانیوں کے طور پر جو بتاتا ہے وہی ہو جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کاہن ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ شیاطین آتے ہیں کہ جو آسمانوں سے خبریں سن کر اس کو آ کر بتاتے ہیں. اب حضرت عائشہ نے کیا یہی علامت بتائی نا کہ وہ کچھ چیزیں ایسی بیان کرتے ہیں کہ جو صحیح ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کاہن ہے اور اس پر شیطان آتا ہے اور یہ اس ایک صحیح خبر کے ساتھ جھوٹ بھی شامل کر کے لوگوں کو بتاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس جانا یا ایسے لوگوں سے اپنے بارے میں معلومات لینا یہ کفر کے مترادف ہے اور جن ہی اس میں معلومات دیتا ہے. حمزات مرنے کے بعد قبر پر رہتا ہے, جن کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ صحابی جن کا زندہ ہونا اب تک ممکن ہے؟ اب ایک سوال میں 3 سوال ہیں کہ حمزات مرنے کے بعد قبر پر رہتا ہے. بعض دفعہ قبر پر رہتا ہے, بعض دفعہ کوئی جادوگر اس کو قابو کر لیتا ہے چلا کر کے تو اس کے ساتھ چلا جاتا ہے, بعض دفعہ ویسے بھی کچھ عرصہ قبر پر رہنے کے بعد جو ہے نا وہ غائب ہو جاتا ہے, آگے پیچھے کہیں چلا جاتا ہے. اور تیسرا آپشن ہمارے جو بد اعتقادی ہے لوگوں میں کہ جو جمعرات کو ختم دلواتے ہیں, کھیریں پکاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ روحیں آتی ہیں, وہ گھر کے اندر وہ کھانا بھی رکھ دیتے ہیں اور غائب ہو جاتا ہے. اصل میں وہ ان کے جو بزرگوں کا جن ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر والوں کو یہ ہے ختم کو دلوانے کی عادت, تو وہ جمعرات کو پھر وہ جن گھر میں آتا ہے اور وہ آ کر حلوہ اور وہ کھیر اور وہ چیزیں کھاتا ہے. اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ جنات یہ کھاتے ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. تو جو حمزات ہوتا ہے اس کو یا تو کوئی جادوگر یوز کرتا ہے یا وہ کہیں دور خود چلا جاتا ہے یا پھر اسی گھر سے اس کا تعلق رہتا ہے اور ہر وہ جمعرات کو آتا ہے جہاں ختم شتم دلوائے جاتے ہیں, مجلسیں ہوتی ہیں, میلاد کی محفلیں کرائی جاتی ہیں جمعرات کو, پھر وہاں پر کھانے پکتے ہیں تو وہ باقاعدہ ان میں وہ شریک ہوتا ہے حمزات ان کا. اچھا عمر کتنی ہوتی ہے؟ ان کی مختلف عمریں ہوتی ہیں, 100 سال, 200, 500 سال. ابھی چند دن پہلے ایک جن سے میری بات ہوئی, اس نے اپنی عمر غالباً 911 سال بتائی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اگر وہ جن اپنی بات میں سچا تھا کہ جس نے اسلام قبول کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی اور ہمیں بھی توفیق اور ہمت دی کہ ہم نے اس کو اوپر محنت کی. اس نے اپنی عمر 1975 سال بتائی اور اس کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. اس نے اپنا نام ہارون بتایا تھا, تو اس نے الحمدللہ آج سے کوئی 2-2.5 مہینے پہلے جو ہے نا وہ اسلام قبول کیا اور الحمدللہ اس کے باقی ساتھیوں کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ اب وہ کسی مسجد میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے. باقی علم غیب اللہ کے پاس ہے. ہم علامات اور حالات کی روشنی میں وہ چیزیں جو بتاتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. تو جنات کی عمر ویسے ہوتی زیادہ ہی ہے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ابلیس نے یا ان کا جو باپ تھا عزازیل, اس نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ مدد 3 چیزیں مانگی تھیں کہ ایک تو ہم انسانوں کو نظر نہ آئیں, اللہ تعالیٰ نے وہ اس کی دعا قبول کی. دوسرا اس نے کہا تھا کہ ہماری عمریں لمبی ہوں, اور تیسرا اس نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ چیزیں
چیزیں مان لی، لیکن وہ اس کی آزمائش کے طور پر ہیں، تو ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں کہ 100 سال تک ہوتی ہیں۔ جی اس کا اگلا حصہ ہے صحابی جن کا زندہ ہونا اب تک ممکن ہے، ممکن ہو لیکن آج تک ہماری کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی جنوں میں۔ نظر کی کیا حقیقت ہے، اس کی علامات اور علاج؟ ہاں، یہ یوٹیوب پہ بھی میرے بیانات 2-3 موجود ہیں، آڈیو بھی ہے اور ویڈیو بھی، اس کو بھی جو ہے نا آپ وزٹ کر سکتے ہیں میرے نام سے۔ تو یہاں پر نظر کی علامات، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی بیان کیا تھا کہ نظر جو ہے وہ اچانک لگتی ہے اور اس میں بخار بھی ہو سکتا ہے، جسم کا کوئی حصہ مفلوج بھی ہو سکتا ہے، آدمی بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ تو اچانک اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس کا علاج پھر یہ ہے کہ اس آدمی کے بچہ ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، فوراً اس کے اوپر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور سورۃ ملک کی پہلی 5 آیات اور سورۃ قلم کی آخری 2 آیات اور معوذتین، پھر اس کے بعد درود شریف اور بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعائیں فی الفور 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھ کر اس کو دم کیا جائے۔ اگر نظر لگی ہوگی تو انشاءاللہ اسی وقت مریض کا جو ہے نا بخار بھی ٹوٹ جائے گا، حالت اس کی بہتر ہو جائے گی۔ اور اگر جنات کا معاملہ ہوگا یا کوئی اور معاملہ ہوگا یا فزیکلی ہوگا تو وہ آدمی اسی بیماری پہ رہے گا، سٹل رہے گا، پھر آپ اس کا علاج، اگر بیماری ہوگی تو میں ڈاکٹر سے کروا سکتے ہیں، جنات جادو کا ہوگا تو پھر آپ اس کا دوسرا علاج کر سکتے ہیں۔ حمام میں کوئی بھی دعا پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جب کپڑے اتارنے ہوتے ہیں حمام میں تو بسم اللہ ستر من اللہ کس وقت پڑھنی چاہیے؟ حمام میں داخل ہونے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں لفظ بسم اللہ آتا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ نے وہاں پر کپڑے اتارنے ہیں تو باہر ہی آپ دعا پڑھ کے جائیں گے بسم اللہ ستر من اللہ، اور اس کے بعد پڑھیں گے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پھر بایاں پاؤں اندر رکھ کے آپ ٹوائلٹ میں جا کر اپنی قضاء حاجت کریں گے، غسل کریں گے، وہ جو بھی کرنا ہے۔ اور اگر وضو بھی اندر ہی کرنا ہے تو چونکہ آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا، وضو کر کے پھر جب باہر نکلیں گے تو پہلے دعا پڑھیں گے باہر نکلنے کی، غفرانک، اور سیدھا پاؤں باہر رکھیں گے پہلے، پھر دعا پڑھیں گے، باہر نکل کر پھر وضو کی دعا پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ جو دعا پڑھی جاتی ہے۔ ٹوائلٹ کے اندر کچھ نہیں پڑھنا، جو بھی دعائیں ٹوائلٹ کے متعلق ہیں وہ ٹوائلٹ سے باہر، یہ جانے سے پہلے یا بعد میں آنے کے بعد۔ کیا گھر میں رہنے والے جنوں سے ڈرنا چاہیے؟ اگر خوف محسوس کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ جنوں سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اس طرح کی کوئی علامت ہو تو اگر ہوا بھی نہیں چل رہی، یکدم آپ کو دروازہ کھٹکھٹنے کی آواز آئی ہے، کوئی چیز گرنے کی آواز آئی ہے، تو یا تو آپ اونچی آواز میں کہیں بسم اللہ یا پھر کہہ دیں اللہ اکبر، تو وہ چیز وہیں پہ دب جائے گی۔ آپ نہ ڈریں بلکہ اس کو ڈرائیں۔ ایک صحابی گزر رہے تھے ایک باغ کے پاس سے، تو دیوار کی دوسری سائڈ پہ کچھ نہ پتوں کے اوپر چلنے کی آواز آئی، جہاں کر ایسے دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا تو خوف محسوس کیا تو وہاں سے بھاگ گئے نا۔ اللہ کے رسول کو جا کر بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر وہاں پر کہہ دیتے نا اللہ اکبر تو تمہارے اوپر یہ خوف طاری نہ ہوتا۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ اذان دینے سے جنات بھاگتے ہیں، تو یہاں لکھا ہے کہ اگر خوف محسوس کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر گھر میں خوف محسوس ہو یا اس طرح کی کوئی حرکت ہو تو سب سے پہلے گھر میں آواز دیں، بسم اللہ پڑھ کے آواز کیا دینی ہے؟ یہ کہ یہاں پر اس گھر میں ہمارے علاوہ جو بھی مخلوق رہ رہی ہے وہ یہاں سے چلی جائے یا ہمیں تنگ نہ کرے۔ اگر کسی نے تنگ کیا یا کوئی نظر آیا تو نقصان اس کا اپنا ہوگا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس کے بعد گھر کے اندر پھر اذان دے دے، وہ جیسے نماز کی اذان ہوتی ہے، ایک اذان دے دے، 7 اذانیں دے دے، یا پھر قرآن کی تلاوت لگا دے، آیت الکرسی پڑھ دے۔ اگر عورت ہے تو عورت تو اذان نہیں دے سکتی، وہ آیت الکرسی پڑھے گی یا درود شریف پڑھ لے یا قرآن کی تلاوت لگا دے، کوئی بھی کر لے، تو یہ اس کا حل ہے۔ کیا جنوں کی وجہ سے خواتین کو گائنی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ اس کا کیا علاج ہے؟ بالکل اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ یہ ہوتے ہیں۔ حضرت حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، کہ ان کو جو ہے نا استحاضہ کی بیماری تھی۔ استحاضہ کہتے ہیں عورتوں کی جو ماہانہ روٹین ہوتی ہے اس میں دن زیادہ آگے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ لمبے ہو جاتے ہیں۔ عام اگر عادت 6 دنوں کی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو 12 دن تک وہ ایام جاری رہتے ہیں۔ اس کو جو ایکسٹرا دن ہوتے ہیں اس کو عربی میں استحاضہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کو اس طرح کی بیماری شروع ہو گئی، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور مسئلہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تم کاٹن استعمال کرو، کپڑا استعمال کرو۔ وہ کہنے جی بہت زیادہ آتا ہے۔ آپ نے فرمایا
یہ چیز استعمال کرو. تو حضرت عائشہ کو پھر آپ نے نا ایک روایت میں حضرت عائشہ کا ذکر آتا ہے اور ایک روایت میں ڈائریکٹ آپ نے فرمایا کہ ہی رکزۃ من رکز شیطان، کہ یہ شیطان کے چوکوں میں سے ایک، یعنی کہ اس کا چوکا ہے، اس کی حرکت میں سے ایک حرکت ہے، یا اس کی ایڑ میں سے ایک ایڑ ہے. تو یہ شیطان کی وجہ سے عورتوں کے اندر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. ان کی پریگننسی میں بھی بعض دفعہ معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈیلیوری کے معاملات میں بھی بعض دفعہ رکاوٹ بنتی ہے، اور بعض دفعہ ان کے ماہانہ جو روٹین ہوتی ہے اس میں وہ پرابلم بنتی ہے، اور بعض دفعہ تیسرے مہینے میں اگر اسقاط ہوتا ہے اگر خواتین کا تیسرے کے شروع میں یا اینڈ پر، زیادہ تر پھر وہ عاشق جن ہی کرتا ہے. جو جادوگر کا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جادو کی وجہ سے. اور جو ابتدائی دنوں میں ہی بعض خواتین کو ہوتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں ان کا مس کیریج ہو جاتا ہے، ان میں زیادہ تر عاشق جنات کا عمل دخل ہوتا ہے. کیوں؟ وہ نہیں چاہتا کہ اس عورت کو اولاد ہو، وہ خود اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. یہ کئی ایک ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو اگر زیادہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس کی ماہانہ روٹین خراب ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو وہ عورت صبح و شام کے اذکار لازمن کرے، اور جن دنوں اس نے نماز نہیں پڑھنی ان دنوں میں بھی نماز تو نہیں پڑھے گی لیکن اذکار لازمن وہ پڑھے، اور قرآن کی تلاوت سنے جو وہ نہیں پڑھ سکتی، اور جو زبانی صورتیں اس کو یاد ہیں وہ لازمن پڑھے. کیوں کہ ان دنوں میں خواتین کو اللہ کے ذکر کی یا ان شیطان کے سے چوکوں سے بچنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، چونکہ نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی، انہوں نے طہارت بھی نہیں ہوتی. تو ان حالات میں دعاؤں کا پڑھنا اور قرآن کا سننا یا پڑھنا جو یاد ہو وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اس کا علاج ایک تو یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں جو ہے نا وہ کرے، اذکار کے پابندی رکھے، قرآن کی تلاوت سنے یا صورتیں یاد ہوں وہ پڑھے، اور اگر کوئی علامات زیادہ ہو رہی ہیں تو پھر کسی معالج سے رابطہ کرے جو قرآن و حدیث کے مطابق علاج کرنے والا ہے تاکہ اس چیز کو پکڑا جا سکے. گھر کے اندر مچھلی کا ٹینک رکھ سکتے ہیں کیا؟ کیسا ہے یہ تو آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں، لیکن میرے خیال سے چونکہ شوقیہ طور پر لوگ رکھتے ہیں اور یہ کوئی قید والا تو معاملہ ہے نہیں، اس میں پانی کا یہ جانور ہے تو پانی میں آپ نے اس کو رکھنا ہے، صاف ستھرے پانی میں رکھنا ہے. تو شوقیہ طور پر وہ چھوٹے چھوٹے مچھلیاں ہوتی ہیں تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جنات کتنے طاقتور ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس آئیں پھر کشتی کر کے دیکھیں گے، ان کے ساتھ پتہ چل جائے گا کتنے طاقتور ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بعض دفعہ انسان کے اوپر جو جن آتا ہے اس کو 4-5 آدمی مل کر کنٹرول کرتے ہیں. حالانکہ عام آدمی ہوتا ہے، اس طرح کا لڑکا ہوگا، اس طرح کا نوجوان ہوگا، عام حالات میں تو ایک بندہ بھی اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن جب جن اس کے اوپر آتا ہے اور اگر عفریت ہے یا کوئی بڑا ہے تو اس کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ 4-5 بندے بھی فل اپنا زور لگاتے ہیں، پھر جا کر وہ کنٹرول ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب اس کو ایک اور زاویے سے آپ دیکھیں، جو میں نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آیت پڑھی سورہ نمل میں سے، وقال عفریت من الجن، سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جس پہ وہ بیٹھتی ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ بادشاہوں کے تخت اس وقت کتنے وزنی ہوا کرتے تھے، ہیرے جواہرات اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا ہوتا تھا اوپر، گو تکیے، اور 10 آدمی تو اس کے اوپر وزراء بیٹھتے تھے ساتھ. تو اتنا بڑا تخت، تو ایک عفریت نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان علیہ السلام آپ مجلس برخاست کرنے سے پہلے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. تو آپ نے اس کے اس دعوے کو ریجیکٹ کر دیا آپشن کو کہ نہیں اتنی دیر. تو دوسرا وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اوپر دیکھ کر نیچے نگاہ لائیں، یہ لے جی آ گیا آپ کے سامنے. یعنی اتنی طاقت تھی اس میں، اللہ نے اس کو طاقت دی تھی، اور علم کا کتاب کا علم تھا کہ پلک جھپکتے ہوئے کہاں ملکہ بلقیس کا جو تحت قوم سبا کے اندر یمن سے بھی آگے دور، اور کہاں سلیمان علیہ السلام فلسطین کے اندر، تو وہاں سے وہ جو ہے نا وہ تو اس نے تحت حاضر کر دیا پلک جھپتے ہوئے. کتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے. میں خواب میں کسی کو رسی سے گلا گھونٹ کر مار رہا ہوں، 2-3 وقت ایسا خواب آیا. اگر یہ بندہ اذکار کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ صحیح نہیں. اس کا اگر یہ صبح شام کے اذکار اور نماز کا پابند ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن اپنے جن کو اس طرح ہانکتا ہے کہ جیسے ایک آدمی اپنے اونٹ کو ہانکتا ہے نکیل سے پکڑ کر. جو صبح و شام کے اذکار کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ اپنے شیطان کو یعنی حمزات کو یا جو اس کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے اس کو اس طرح ہانکتا ہے کہ جیسے ایک آدمی اپنے اونٹ کو نکیل سے پکڑ کر ہانکتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خواب ہے ان کا اگر وہ پابندی کرنے والے ہیں تو پھر تو انہوں نے اپنے شیطان کو نا وہ رسی گلے میں ڈالی ہوئی ہے اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں اس کا.
اور اگر کوئی دوسرا معاملہ ہے، اگر خود اپنا وہ گلا گھٹتا ہوا محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ چیز ان کے اوپر حاوی ہو رہی ہے۔ جن کی خوراک کیا ہے اور کیا اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے؟ مثلا ناخن، ہڈی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئلہ، ہڈی اور گوبر اس سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ ان چیزوں سے استنجا نہ کریں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہڈی، چونکہ اس میں آ رہی ہے، اور یہ ناخن جو ہوتا ہے یہ ہڈی ہوتی ہے، تو میڈیکل تو یہ کہتی ہے، ڈاکٹر کی ریسرچ یہ ہے کہ انسان کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ایسے ناخن چباتا ہے، یا تفکرات، سوچ و بچار کی وجہ سے۔ ہماری جو ریسرچ ہے اس میں کہ جس آدمی کو جنات کا مسئلہ اگر ہو، بے شک کیلشیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر جنات کی علامات آ رہی ہیں تو بعض دفعہ اگر پیٹ کے اندر جن رہتا ہے نا اس کے، تو وہ زیادہ تر ناخن ایسے کاٹتا ہے دانتوں سے، پھر وہ اندر ہی ان کو تھوکتا نہیں، اندر ہی لے جاتا ہے، تو یہ اس کی خوراک بن جاتی ہے قسم کی۔ تو اللہ نہ کرے ایسا آدمی بعض دفعہ جا کر بڑی عمر میں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، کہیں اس کو پھر وہ معدے کا کینسر نہ بن جائے اس کے لیے یہ بیماری۔ اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ ایسا آدمی کلونجی کا تیل لے، اس کو دم کرے، ناخنوں پہ بھی لگائے، اور 7 قطرے روزانہ، اگر چھوٹا بچہ ہو تو 7 قطرے، بڑی عمر کا ہے تو چھوٹی ٹی سپون جو ہے ہاف آدھی، وہ دن میں 1 مرتبہ کھانے سے پہلے پیے۔ چند دنوں میں ہی انشاءاللہ اس کی یہ عادت چھوٹ جائے گی، اور اگر اندر کوئی جنات کے اثرات پیدا ہو رہے ہیں یا کینسر کے، تو وہ بھی اللہ کرے گا ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو باقی جنات کی خوراک میں نے بتایا کہ یہ ہڈی، کوئلہ اور یہ گوبر بھی ہے، اور ویسے جیسے میں نے حدیث پہلے بخاری مسلم کی کوٹ کی ہے کہ گھروں کے اندر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جو مسلمان جنات ہیں ہمارے ساتھ کھانا وغیرہ وہ بھی کھاتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اچھا، یہ کاشف بھائی بتا رہے ہیں کہ پچھلے جمعے کو جو ہمارا پروگرام ہوا تھا اس کی DVD تیار ہے ان کے پاس، جو ساتھی لینا چاہیں وہ ان سے لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی بھی DVD اگلے جمعے تک انشاءاللہ آپ بھائیوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کی دعوت آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر